ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کون ہے اور کم عقل بے وقوف کون ہے۔ یہ پہچان کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ تو گویا یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عقل مند آدمی کون ہے اور کم عقل بے وقوف آدمی کون ہے؟ ہر آدمی ویسے تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے سب سے بڑا عقل مند میں ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند بندے کی جو نشانیاں بتلائی ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر واقعی ہم عقل مند ہیں، پھر ہمارا کہنا سچ ہے، اور اگر ہمارے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں اور ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں تو پھر ہم بھولے ہوئے ہیں، غلطی میں ہیں۔ ہمیں پھر اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھنا یا اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کرنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ دو نشانیاں بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو قریب سے اچھی طرح جانتا ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ اپنے آپ کو قریب سے اچھی طرح جانتا ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ مٹی ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہوں، مٹی میں دوبارہ مٹی ہو جانا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے نا؟ کہاں سے پیدا ہوا انسان؟ خوراک کہاں کی کھاتا ہے؟ مٹی سے پیدا شدہ خوراک کھاتا ہے، اور پھر جائے گا کہاں؟ کیا ہو جائے گا؟ مٹی ہو جائے گا۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ ویسے اگر زیادہ نخرہ کرتا ہے صوفی صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب ہے تو پھر دیکھ لے کہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ اس سے انسان کا بیج ہے۔ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ پانی کا ایک ناپاک قطرہ۔ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید، جسم کو لگ جائے تو جسم پلید، سمجھے؟ اس سے بندے کو نفرت آتی ہے یا پیار آتا ہے؟ نفرت آتی ہے۔ جسم کو لگنا نہیں چاہتا کہ میرے جسم کو لگی رہے، اور اس طریقے سے کپڑے کو لگا رہے نہیں چاہتا۔ تو اس پانی کے گندے قطرے سے، جس کو ہم منی کہتے ہیں، اس بدبو سے، اس گندے قطرے سے انسان کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ یہ انسان کی کیا ہے؟ وقت ہے۔ اور کتنا اچھی خوراک ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ دکان پہ چلے جائیں مٹھائی والی پہ، دیکھتے رہیں تو کیسی خوبصورت لگتی ہے مٹھائیاں، چیزیں، لیکن اگر جناب کے اندر اتر جائیں پھر دوبارہ نکال لی جائیں تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ چودھری صاحب، میاں صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب دو چار لقمے لے لیں، پھر نکال کے جس پر 10,000، 15,000، 20,000، 50,000 کا بل لگائے، حضرت نے روٹی کھائی ہے، تو وہ روٹی جب تک حضرت کے اندر نہیں گئی تھی تو کتنے کی تھی؟ 50,000 کی۔ جب حضرت کے اندر چلی گئی اب نکال لے جو 5 روپے پہ کو لینے والا تیار، اب اسی 50 روپے والی کو 5 روپے پر بھی کوئی لینے والا تیار نہیں ہو جا کوئی؟ حضرت صاحب، خان صاحب، ہوگا کوئی؟ اور کپڑا ہے، کتنا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم پہ لگتا ہے دوسرے دن شام تک، کل تک، پرسوں بدبو، کیوں؟ پسینہ ہو گیا، بدبو آ رہی ہے، کپڑوں سے تبدیل کریں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھئی کپڑا تو بڑا قیمتی تھا یار، جو تیرا 1,00,000 روپے والا سوٹ ہے، یہ تیری 10,000 روپے والی ٹوپی ہے، تو کیا ہونے لگ گیا اس سے؟ بدبو کیوں آنے لگ گئی؟ تیرے ساتھ لگنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ انسان کے ساتھ۔ اگر انسان سے نہ لگتی، الماری میں رکھ دیتے، شو کیس میں رکھ دیتے، شیشے میں بند رکھ دیتے تو بدبو آتی اس سے؟ بدبو کب آ رہی ہے؟ جب تیرے جسم سے جڑا ہے۔ تو انسان تو گندگی کی فیکٹری ہے۔ انسان کے اندر کھانا گیا تو گند بن گیا، پینا گیا تو گند بن گیا، ناک سے پانی نکلا تو گند، منہ سے پانی نکلا تو گند، پیشاب نکلا تو گند، پاخانہ نکلا تو گند، پسینہ نکلا تو گند۔ تو یہ کیسے اکڑتا ہے؟ کیسے اکڑتا ہے یہ انسان؟ کس چیز پر اکڑتا ہے؟ پہلوان ہو، ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو،
تندرست ہو، طاقتور ہو، جوان ہو، سویا ہوا ہو، اور اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق چیونٹی آ جائے اور آ کے جناب کے ناک پھر آرام سے پیار سے کاٹ دے تو کیا ہو جائے گا؟ نیند بھی ختم، آرام بھی ختم، وہی ہو جائے گی اور اٹھ کے بیٹھے گا وہی کیا کر دیا، وہی کیا کر دیا۔ ایک چیونٹی جس کو تم روزانہ پاؤں کے نیچے 10-10-20 کو رگڑ دیتے ہو، پرواہ نہیں کرتے ہو، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ اپنے آپ کو جان میں کیا ہوں۔ من دان نفسہ، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے کو جانے، تکبر نہ کرے، اکڑ نہ کرے، شیخیاں نہ مارے، ڈھینگے نہ مارے، اپنی حقیقت کو جانے کہ میں کیا ہوں، میری وقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری اصلیت کیا ہے، میرا بیج کیا ہے، میں کس چیز سے بنا ہوں اور میرا انجام کیا ہے۔ پیدا ہوا ہے تو ماں کی گود میں پیشاب کیے ہوئے پڑا تھا، اپنا پیشاب دھو سکتا تھا؟ پیمپر لگا دی، اب آ گئے پیمپر، ورنہ تو حضرت اسی میں ہاتھ بھی مار رہے ہیں، پاؤں بھی مار رہے ہیں۔ ماں بیچاری جب تک آتی ہے دیکھتی ہے تو لت پت ہے پیشاب میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تیری ابتدا ہے۔ اب انتہا جب بندہ، کتنے بوڑھے بندے ہیں، کتنے بوڑھے بندے ہیں کہ بیچارہ اپنے پیشاب پخانے پر قادر نہیں ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کوئی نہیں تو باہر بہت سارے بوڑھوں کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کھڑے ہیں بیچاروں کو پیشاب پخانہ کرواتے ہیں۔ آج کل وہ بوڑھوں کو بھی پیمپر لگا دیتے ہیں جیسے بچوں کو لگاتے ہیں نا، بالکل ایسے ہے، بڑی عمر کے۔ میں اگلے دن جب لاہور گیا ہوں میرے ساتھی کے مکان، 2 کروڑ کا مکان لیا انہوں نے، 2 کروڑ پورے۔ تو ان کا والد سے میری کمرے بیٹھا رہا ہوں، کہتے ہیں رات بیچارہ وہ پیمپر نہیں لگایا، بھول گئے تو صبح وہ سارے کپڑے خراب ہوئے پڑے تھے۔ ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے تھے کہ آج یاد کر کے پیمپر لگا دینا ابو کو، جیسے چھوٹے بچے کو لگاتے ہیں نا، تو وہی جناب 80 سال 90 سال کے بابے کو بھی۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے، ابتدا بھی ہماری یہ ہے، انتہا ہماری یہ ہے۔ پھر ہم کس چیز پہ اکڑتے ہیں؟ اللہ کے بندے خدا کے لیے سوچو۔ تو القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے۔ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ رب کو پہچان لے گا۔ دوسری نشانی یہ فرمائی عقل مند بندے کی، وعامل لما بعد الموت، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن کس لیے کرتا ہے؟ کہ مرنے کے بعد میرے کام آئے گا۔ اچھا، جو فیکٹری پہ کام کر رہا ہے، یہ فیکٹری مرنے کے بعد کام آئے گی؟ یہ بلڈنگ کوٹھی مرنے کے بعد کام آئے گی؟ یہ لاکھوں روپے والی گاڑی مرنے کے بعد کام آئے گی؟ مرنے کے بعد تو نیکی کام آئے گی۔ وعامل لما بعد الموت، عقل مند بندہ وہ ہے جو عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، خون پسینہ لگاتا ہے، اپنی جان مارتا ہے ایسے کام پر جو کام مرنے کے بعد فائدہ دے۔ یہ عقل مند بندے کی 2 نشانیاں، اور بے وقوف بندے کی بھی 2 نشانیاں فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، کہ پیروی تو اپنے نفس کی کرتا ہے، جو خواہش میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ نماز پڑھ لوں تو پڑھ لی، آج نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا، چلو نہیں پڑھتے۔ مطلب ہے نماز بھی اپنی مرضی والی پڑھتا ہے، وضو بھی اپنی مرضی والا کرتا ہے، جماعت سے جی چاہی جماعت سے پڑھ لی، جماعت سے جی نہ چاہی بغیر جماعت کے پڑھ لی، مسجد میں جی چاہا مسجد میں پڑھ لی، گھر میں جی چاہا گھر میں پڑھ لی۔ یعنی شریعت کی پابندی نہیں ہے، کس کی پابندی ہے؟ دل کیسے چاہتا ہے۔ میں نے صبح بتایا تھا درس میں، ایک بندہ 200 رکعت نماز نفل پڑھے، لیکن پڑھے اپنی مرضی والی، اپنی من والی، اپنی چاہت والی، میری خواہش میری مرضی۔ اور ایک بندہ مسواک کرے لیکن کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے، تو اس کا مسواک کرنا 200 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو من اتبع نفسہ، بے وقوف، عاجز، کم عقل وہ بندہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی چاہت کے پیچھے چلتا ہے۔ آج جی چاہتا ہے کہ فلاں کھاؤں، جی چاہتا ہے کہ سوٹ فلانا پہنوں، جی چاہتا ہے کہ جوتا ایسا ہو، جی چاہتا ہے کہ بال ایسے بنوا لوں، جی چاہتا ہے کہ داڑھی ایسی بنوا لوں۔ اب جو جی چاہتا ہے بنواتا رہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جی چاہیے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور امیدیں کس پر لگائی ہوئی ہیں؟ اللہ پر۔ وہ مرنے کی دیر ہے سیدھا جنت میں، مرنے کی دیر ہے سیدھا جنت میں، ایسے نا۔ کوئی بندہ نا
دریا کے کنارے الٹا چل رہا تھا، پانی ادھر کو بہہ رہا ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میرا ابو جو ہے نا وہی پانی کے اندر دریا میں ڈوب گیا ہے تو اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف کہیں کا، پانی ادھر بہہ رہا ہے تو باپ تیری کی میت یہ جسم ادھر بہہ کے جائے گا، ادھر جا تلاش کدھر؟ کہتے نہیں مجھے پتہ ہے زندگی ساری اس نے الٹی گزاری ہے، اس لیے اب بھی وہ الٹا جائے گا، اس لیے میں اس کو الٹا تلاش کر رہا ہوں۔ تو ہمارا حال آج کل یہ الٹی زندگی گزارنی ہے بھئی، الٹی زندگی کا رزلٹ بھی الٹا نکلے گا، یاد رکھ لو، سمجھ لو اس بات کو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔